جی تو وائف اور امام مسجد کا واقعہ ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے میری دعا ہے کہ اس تمام سننے والے تمام سامعین تمام انسانوں پر اللہ تعالیٰ اپنی کرم اور اپنی نوازش اور اپنی حفاظت جو ہے وہ نازل فرمائے۔ تو ویڈیو کی طرف جاتے ہیں جی۔ ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے تکبر انسان میں، اور تکبر جو ہے وہ انسان کو کیا کیا سبق سکھاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے ایک طوائف کا اور ایک مولوی صاحب کا۔ ہوا کچھ ایسے کہ ایک جو لاہور میں جو ایک بازار حسن ہے، وہاں پہ کوئی ایک مسجد تھی۔ ایک مولوی صاحب جو تھے وہ اس مسجد میں امام بن گئے۔ اب مسجد میں وہ نماز پڑھانے کے لیے آئے، اور محکمہ اوقاف کی طرف سے ملازمت تھی ان کی۔ ان کی مختصر فیملی تھی، میاں بیوی تھے، بچے ہے نہیں تھے۔ اب وہ مسجد میں پہنچے تو وہاں دیکھا بڑے عجیب حالات، ماحول جو ہے وہ عجیب قسم کا، لوگ جو ہیں ان کے حلیے اور عورتوں کے حلیے۔ اب مولوی صاحب بیچارے بڑے پریشان، اور گھر جو ہے وہ بھی ایک مختصر سا ایک کمرہ، ایک کچن اور باتھ روم مسجد کے ساتھ اٹیچ۔ خیر، اب جاب جو تھی، جاب بھی اور دین کا کام بھی تھا، اور انہوں نے دین کی دعوت بھی دینی تھی۔ خیر، وہاں پہ انہوں نے امامت کروانا شروع کی۔ اب ہوا کچھ یوں کہ ان کی طرف کھانا بھیجا کسی نے، کھانا کھایا ایک دن دو دن بعد میں پتہ چلا جو مسجد میں جو ایک ان کے ساتھ جو مسجد میں ہوتا ہے، مؤذن ہوتا ہے، جو ایک ان کا ہیلپر سمجھ لیں یا ایک خاص آدمی جو تھا، وہ اس سے پوچھا کہ یہ کھانا کون دے کے جاتا ہے۔ اس نے بتایا جی یہ جو کھانا ہے یہ ایک طوائف ہے، اس کی طرف سے آتا ہے۔ مولوی صاحب بڑے پریشان اور منع کر دیا، نہ جی ہم نے تو نہیں کھانا کھانا، یہ تو حرام کے پیسوں سے حرام کی طرف سے آتا ہے۔ خیر، کھانا بند ہو گیا، کھانا آنا بند ختم کر دیا۔ اب مسجد میں صبح کے وقت کو 10-12 بچے پڑھتے تھے، مولوی صاحب بڑے پڑھاتے رہے ان کو۔ ایک دن کیا ہوا، ایک بچہ جو تھا اس نے شرارت کی، مولوی صاحب نے اس کو سزا دی، سخت سزا دی۔ اب بچہ بڑا رویا، بڑا جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا یعنی کہ حالت کچھ ایسی ہوئی کہ اس کی کچھ دیر کے بعد اس کی والدہ روتی ہوئی آ گئی۔ اب جب مولوی صاحب نے دیکھا کہ یہ والدہ جو ہے اس کی، مولوی صاحب کے دل میں تھوڑا سا تھا بھی کہ دیکھیں جی بچے کو سزا کچھ زیادہ دے دی ہے۔ اب جو وہ والدہ تھی، اس نے اپنا نام جو ہے وہ، طوائف جو تھی نورا، اس نے اپنا نام بتایا۔ اب مولوی صاحب بڑے پریشان، کہتے تم طوائف ہو؟ اس نے کہا جی میرا مجبوری ہے جی، طوائف ہوں۔ اب بجائے اس کے کہ اس کی جو شکایت تھی دور کرنے کے، اس پہ ناراض ہوئے، اس کو کہا کہ تم تو ناپاک ہو، نکل جاؤ مسجد سے، تم ادھر کہاں آ گئی ہو۔ اب وہ بیچاری والدہ جو تھی اور روتی ہوئی جو ہے وہ مسجد سے چلی گئی۔ اب جب وہ خادم جو تھا اس سے پوچھا مولوی صاحب نے کہ یہ بچہ، اس کا بچہ کیسے، یہ تو ادھر عورتیں جو ہیں اس طرح سے کافی ساری ہیں اور ان کی اولاد وغیرہ ہونی، تو یہ تو نظام جو ہے بڑا عجیب سا مل نہیں رہا۔ تو خادم نے بتایا کہ یہ سارے بچے جو ہیں اسی کے ہیں، اس کے اپنے نہیں ہیں۔ یہاں پہ جو بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے یہ اس بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیتی ہے، ان سے لے آتی ہے، ان کی پرورش کرتی ہے۔ مولوی صاحب بڑے حیران ہوئے کہ دیکھیں اس میں جذبہ تو ہے کہ یہ اتنا ایک طرح سے فلاح کا کام کرتی ہے، لیکن دل میں وہ جو غصہ تھا نا کہ یہ طوائف ہے، وہ جو نفرت اور حقارت وہ موجود تھی۔ خیر، وقت گزرتا گیا، جو مولوی صاحب تھے ان کی حقارت جو اپنی جگہ پہ رہی۔ اب یہ جو طوائف تھی یہ دن میں سادہ سا لباس، سادہ سا کپڑے، جو سادہ حلیہ، شام کے وقت یہ تیار شیار ہوتی، اپنا جو ہے وہ کلیاں وغیرہ لگا کے، خوشبو وغیرہ لگا کے، جو ان کا ماحول ہوتا ہے اس کے مطابق یہ کرتی، اور نظام اپنا جو ہے وہ روٹین کے مطابق چلتی۔ اور جو مولوی صاحب تھے وہ زیادہ باہر نکلتے نہیں تھے، اپنی محدود سی زندگی، لیکن جب بھی وہ یہ معاملہ دیکھتے تو بڑے استغفر اللہ تو بنتا ہی تھا کہنا، تو اس کو نفرت سے وہ دیکھتے۔ اب ہوا یوں کہ مولوی صاحب جو تھے انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ حج کے اوپر جائیں گے، اپنی بیوی کے جو ہے زیور وغیرہ وہ بیچ کے، وہ تھوڑی کچھ جمع پونجی، سارا خرچ جو ہے وہ اکٹھا کر کے
تو اپنے خادم سے بتایا، خادم بھی بڑا خوش ہوا، اور انہوں نے فارم وغیرہ فل کر کے جو ہے نا ایک تیاری شروع کی۔ اب یہ جو طوائف تھی نورا، اس کو پتا چلا، اس نے بھی خادم سے کہا کہ تم میری بھی سفارش کرو، مولوی صاحب سے کہو کہ میں بھی پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، میرے بھی جو کاغذ ہے نا وہ فارم جو ہے نا وہ فل کر کے وہ بھی جمع کروا دے۔ اب مولوی صاحب جو تھے وہ پہلے سے غصے میں تھے، اب اور زیادہ، دیکھو جی یہ کیا حرام کے پیسے سے یہ اس نے حج کرنا ہے، اس نے شکل دیکھی اپنی، اس کے کام دیکھو، یہ حرکتیں کیسی، اور یہ حج کرنے کے قابل ہے، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، اس کے بہت ساری باتیں انسلٹ کی، خیر فارم بھی نہیں بھرے۔ اب خیر حج پہ چلے گئے، ایک وقت آیا کہ یہ حج پہ چلے گئے۔ اب انٹرسٹنگ بات وہاں جا کے ہوتی ہے کہ حج میں جو ہے یہ اپنا طواف فرما رہے تھے مولوی صاحب، اور طواف کرتے کرتے جو ہے ان کے ساتھ ان کی جو اہلیہ وہ بھی تھیں، کچھ اور لوگ بھی تھے سارے وہ وہاں پہ، یہ تھوڑا سا جو ایک ان کا گروپ تھا اس میں سے تھوڑا سا ان کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ اب ہوا یوں کہ یہ قدرتی ٹھوکر لگی اور گر گئے۔ اب لوگ بے شمار ایک تیز تیز چل رہے تھے، یہ بڑے برے حالات میں، ان کو لگا کہ جیسے اب ان کا جو ہے نا انہوں نے نیچے ہی دب جانا ہے، سانس جو ہے ان کے اوپر لوگوں کو چلنے کی، وہاں پہ تھوڑا ہجوم زیادہ تھا۔ دیکھا کہ اچانک وہی طوائف جو تھی نوراں طوائف وہ سامنے ہے، اور اس نے مسکرا کے وہ اپنے بڑے صاف ستھرے سفید لباس میں اس نے ہاتھ کیا، اور ان کو مولوی صاحب کو بڑی ہمت کے ساتھ اس نے اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد ان کو چلایا اپنے ساتھ اس ہجوم سے، اس بچا کے، یہ ان کی جہاں پہ ان کا گروپ تھا، ان کی بیوی اور دوسرے جو جاننے والے تھے اکٹھے تھے، وہاں تک پہنچایا۔ اب مولوی صاحب بڑے جو ہے شرمندہ بھی دل سے کہ دیکھیں، اور حیران بھی کہ دیکھیں میں نے تو اس کے کاغذ بھی نہیں جمع کروائے تھے، فارم بھی جمع نہیں کروائے تھے، اور یہ آ بھی گئی اور اس نے مجھے اتنی مصیبت سے بچا لیا۔ اب وہاں آ کے بڑا جو سانس بحال ہوا، اور بڑا دل میں شرمندگی بھی اور شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی جو ہے اپنے لوگوں سے، وہ بھی بڑے پریشان کہ آپ کہاں کھو گئے تھے۔ خیر ادھر ادھر دیکھا تو وہ نوراں جو تھی وہ وہاں سے غائب، نظر ہی نہیں آئی۔ کہا کہ اچھا شاید دل میں غصہ ہوگا اپنی، اس وجہ سے کوئی بات نہیں، جب ملے گی دوبارہ، جب واپس جاؤں گا شکریہ ادا کروں گا، ندامت بھی ہوئی۔ اب حج کیا کر کے جب واپسی پہ گئے تو رستے میں خادم جو تھا، وہی والا خادم، اس سے کہا کہ ہاں جی سناؤ، نورا جو ہے وہ ماشاءاللہ اس نے حج کر لیا، کیا حالات ہیں اس کے، پہنچ گئی کہ نہیں پہنچی؟ وہ خادم بڑا پریشان، بڑا حیران، کہتا ہے جی نورا نے حج کہاں کیا؟ وہ تو حج سے اس نے کاغذ پیسے ضرور جمع کیے تھے، اس نے حج کے لیے کاغذ ضرور جمع کروانے تھے، لیکن اس کی ایک دو دن پہلے جو ہے موت ہو گئی، اور کوئی آدمی تھا وہ آیا آ کے اس نے ان سے جو پیسے تھے وہ بھی چھین لیے، اور وہ اس کو قتل کر دیا۔ مولوی صاحب بڑے حیران، وہ پریشان، اور ایک دکھ اور ان کے غم اور آنسو بہنے شروع ہو گئے، کہ وہ کہنے لگے میں نے تو اس کو ساتھ حج کرتے دیکھا وہاں پہ۔ تو پھر ان کے ذہن میں آیا، پھر انہوں نے خواب کی شکل میں، ایک ان کی جو ہے سوچ کی شکل میں، ان کو یہ پھر محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حج بھی قبول فرمایا، اور اس کو وہاں پہ جو ہے حج کی موقع بھی دیا، کیونکہ اس کی نیت تھی، اور جس کو وہ حقیر سمجھتے رہے وہ کئی گنا زیادہ ان سے آگے تھی۔ سبق اس میں سے یہ ملتا ہے کہ کچھ لوگ مجبوریوں کی وجہ سے کچھ ایسے کام دھندے، ایسی حرکات میں ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کا ہاتھ پکڑے تو وہ اس گندگی کی دلدل سے وہ باہر نکل پاتے ہیں، لیکن ہماری نفرت جو ہے وہ ان کو اس قابل ہی نہیں دیتی، ان کو اتنی اہمیت ہی نہیں، عزت ہی نہیں دیتی کہ ہم ان کو بچا سکیں۔ مولانا طارق جمیل جو تھے رحمت اللہ علیہ، جو اب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی لمبی کرے، انہوں نے بہت ساری طوائف ان کی شادیاں کروائیں، ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہنے کا انتظام کروایا، تاکہ وہ اپنے اس غلط دھندے سے باہر نکلیں، اور بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ اس دھندے سے باہر نکلیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، برائی کو بڑے اچھے طریقے سے ختم کریں، نہ کہ برے لوگوں کو ہم نفرت اور حقارت کی وجہ سے برائی میں ہی رہنے دیں۔ اب مولوی صاحب نے اپنی مسجد کا نام جو ہے
وہ نورا سے نورانی مسجد کے نام سے اس کا مسجد کا نام رکھا، اور جو بچے تھے ان کی پرورش مل کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے وہ اپنے ذمہ لی، اور انہوں نے اسی چیز پہ لوگوں کو دعوت بھی دینا شروع کی۔ تو دعا ہے جی اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو بھلائی، اچھائی اور خوشیوں کے راستے پہ چلائے۔ وش یو آل گڈ لک، تھینک یو۔